یہ صحابہ ایک کھجور پر گزارا کیا ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں، لیکن پھر عزت کیسی ملی میں بھول نہیں سکتا۔ 1965 میں ہماری جماعت گئی تھی، اور گئی تھی پانی کے جہاز سے بمبئی سے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، 2 رمضان کو ہم سوار ہوئے تھے۔ بصرہ جو عراق کا شہر ہے وہاں اترے۔ وہاں کچھ دنوں وہ ساتھیوں نے پھر مشورہ کیا، پروگرام بنایا۔ اس کے بعد پھر بغداد جانا تھا، بغداد گئے، اولیاء اللہ کی جگہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ۔ ایک عرب ساتھی ہمارے ساتھ تھے ہماری رہبری میں، اس نے کہا کہ وہ کسریٰ کا محل جس کا تاج کئی من سونے کا تھا اور جس کی فوج اور کیا کیا اس کا کر و فر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے محل کی دیوار میں شگاف ہو گیا تھا، پھٹن پڑ گئی تھی۔ جو محل بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے، رہبر ہمارا بہت ماشاءاللہ سب جانتا تھا۔ ہم وہاں گئے تو وہ محل بھی دیکھا، اس محل کی دیوار میں جو پھٹن تھی کہ 1500 سال تو ہو گئے حضور کو، آج تک اتنی ہی ہے، نہ ایک ڈورے کے برابر بڑی ہے نہ گھٹی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا کہ رحم اللہ کو پہچانے، اللہ کے نبی کو پہچانے۔ اللہ کی شان، وہاں سے قریب میں دریائے دجلہ کے پاس 3 صحابہ کی قبریں تھیں، وہ دریا کے پاس تھی۔ تو کسی بزرگ کے خواب میں آئے کہ ایک بہت زور کا سیلاب آ رہا ہے، ہمارے جنازے یہاں سے نکال کر، ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دو۔ اب خواب تو خواب ہے، لیکن خواب سچا بھی اور جھوٹا بھی۔ تو وہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ، انہوں نے کئی علماء کے سامنے اس خواب کو پیش کیا۔ تو خواب کے سچے ہونے جھوٹے ہونے کی جو علامات علماء نے لکھی ہے، سب کا اتفاق ہوا کہ یہ خواب بالکل سچا ہے۔ اور 3 دن تک مسلسل وہ خواب میں آتے رہے اور کہتے رہے جلدی کرو ہم کو یہاں سے، جلدی کرو ہم کو یہاں سے۔ تاریخ مقرر ہو گئی، 1400 سال پہلے کے لوگ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی قبریں کھولی جائیں گی اور ان کو منتقل کیا جائے گا۔ تاریخ کیا ہو گئی ساری دنیا میں اس کی، آج کل جیسے واٹس ایپ سے چلی جاتی ہے نا، اوہ لاکھوں کا مجمع، ہر ایک دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی شان، اس دن میں جب وہاں تھا، یعنی اس تاریخ میں نہیں، ہماری جماعت جب تھی تو وہاں جب میں نے مسجد میں یہ بیان کیا، جیسے اس وقت بیان کر رہا ہوں نا، یہ بات جب بیان کی تو ہمارے گجرات کے ایک ہمارے میمن بھائی وہ آئے سامنے، مولوی صاحب میں بغداد شریف کی زیارت کے لیے آیا تھا اور وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اس میں شریک تھا، اور یہ لو پرچہ، یہ قبریں، اور یہ اس نے بیچارے نے وہ ساری مجھے تحریر بھی دی تھی، پرچہ بھی دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں کھو گیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر کھولی، یہ کون
کون ہے حضرت حذیفہ؟ جب خندق کھودنے کا مشورہ ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے تھے اور جماعتیں بنا رہے تھے، 10 کی جماعت، یہ یہاں سے یہاں تک کھودیں گے، یہ یہاں سے یہاں تک، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ مسجد اس کا کام بہت مضبوط ہے، یہ 2 مسجدوں میں گشتیں اور تعلیم اور شہر روزہ چالو کرائیں گے، پھر دوسری مسجدوں کو ذمہ لیں گے، یہ اسی سیرت سے لیا گیا ہے۔ جب تشکیل ہوئی تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف لنگی تھی جس سے سطر، کوئی چادر نہیں۔ خندق جہاں جانا تھا، جہاں کی تشکیل ہو رہی تھی، ہوائیں تیز و تند اور سخت سردی، برف باری، لیکن خدا کرے ہمارا یہ مجمع اس دعوت کی محنت کی عظمت، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو کھپانا، خدا سب سے پہلے مجھے سمجھ دے اور آپ کو بھی سمجھائے اور آپ بھی اپنی جان و مال کو کھپائیں۔ کہو آمین۔ آمین بھی نہیں کہتے، اتنے بڑے مجمع کی آمین ایسی ہوتی ہے؟ کہو آمین۔ لوگوں کا اشراق، تو گھر آئے اور گھر والوں سے یوں کہا کہ تشکیل ہو رہی ہے، وہاں سخت سردی بہت زیادہ ہے، تمہاری چادر مجھے دے دو۔ وہ جو اڑتی تھی، اڑنا کہہ لو یا چادر کہہ لو، وہ چادر اڑ کر گئے۔ جب جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہاں ابو سفیان کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے، صرف دیکھ کر آ کر ہم کو بتاؤ، کوئی نئی چیز مت کرنا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ ہمارا سارا کام جو ہمیں بڑوں نے جو اصول دیے ہیں، جو نہج دیا ہے، اگر ہم اس پر جمے رہے تو سب سے پہلے اس کا فائدہ ایمان میں قوت، ایمان میں کمال، ایمان کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنتوں کی عظمت دلوں میں آئے گی۔ جب جانے لگے تو سردی بہت تھی۔ ایک بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، کوئی نئی بات مت کرنا، اور ایک جب وہ چلنے لگے تو دعا دی، اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ حضور کی دعا۔ گئے اور آئے تو کہنے لگے، پہلی بات تو یہ کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں تنور میں چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، وہاں برف پڑ رہی ہے، ہوائیں تیز و تند ہے، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، جب چاہے گرمی کو سردی سے۔ مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں تھے، کتاب دیکھ رہے تھے، اندر کی کمری لنگی پہنے ہوئے، گرمی بہت سخت تھی، لوہوں کا زمانہ تھا جیسے یہ زمانہ ہے۔ ایک دم سے اچانک حجرے سے باہر آئے اور یوں آسمان کی طرف دیکھ کر، ہاں میں بھی تو کہوں کیا ہوا، میں بھی تو کہوں کیا ہوا۔ دیکھا تو ایک جماعت کئی مہینوں سے حیدرآباد سے پیدل چلی تھی نظام الدین آنے کے لیے، وہ جماعت داخل ہو رہی تھی، لوگوں کا زمانہ، پیدل چلے ہوئے، تھکے ہوئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ہاں ان کی قربانی پر اللہ نے موسم بدل دیا۔ خدا کرے ہم کام کو سمجھیں، سیکھیں، خالی تقریروں کا شوق نہیں، یہ ایک سے سنا دوسری سے نکال دی۔ خیر، حضرت حذیفہ جوان تھے، جوشیلے، جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے۔ وہ جب گئے تو دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، سردی بہت تھی، تو انہوں نے الاؤ، لوگ گاؤں میں الاؤ جلاتے ہیں نا، آگ جلاتے ہیں نا تاپنے کے لیے،
یار تم تو کوئی سب فرشتوں کا مجموعہ، نہ ہوں نہ ہاں. ابے آگ جلاتے ہیں، تاپتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی سے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں آگ لاتا ہوں تو تاپ لینا، کہا تھا. وہاں ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں جبریل کے پوتے ہیں کہ نواسے ہیں. وہ تھے جوان، اب جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے. ابو سفیان چوٹی پر چاروں طرف آگ جل رہی تھی، اس کی روشنی سے ابو سفیان کا چہرہ چمک رہا تھا. ان کے پاس ترکش میں تیر تھا، تیر اور کمان ساتھ رکھتے تھے. تیر نکالا، یہی ہے سارا پاپ، نشان لگایا. نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے لا تحدثن شیئا، نئی کوئی چیز مت کرنا. فرما بردار اور تابعدار ایسے تھے کہ اپنے سارے جذبات ایک طرف اور نبی کا ارشاد ایک طرف. 3 مرتبہ نکالا، 3 مرتبہ فتنہ ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. واپس آئے تو کہا کہ ایسا معلوم ہوا جیسے تنور میں چلا. ان کی قبر تھی وہاں، وہ 3 قبروں میں. اب چاروں طرف سے شور مچا، چہرہ دکھاؤ، چہرہ دکھاؤ. اللہ کی شان، اللہ تو اللہ ہے، خدا ہمیں اس کا تعلق نصیب فرما دے. کفن ایسا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی دفن کر کے گیا ہو، ذرہ برابر کوئی اثر نہیں. اب شور مچا، زیارت کراؤ، چہرے کی زیارت کراؤ. بہت مشکل سے علماء نے کہ بھئی چہرے سے کفن ہٹایا، چہرہ تر و تازہ، اور آنکھ کے راستے سے ایک نور جا رہا تھا. اتنی زور کا نور تھا کہ جیسے تمہاری ویلڈنگ کی روشنی ہوتی ہے نا، آدمی کی آنکھ نہیں جمتی ہے، کہ لوگوں کی نظریں نہیں جم رہی تھی. پھر علماء نے کہا کہ بھائی جس کو آج تک اللہ نے چھپایا ہمیں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے کہا جو اللہ سے محبت کرے وہ نبی سے، جو نبی سے محبت کرے وہ آپ کے صحابہ سے. کہ زندگی تھی، کیا تھا؟ کھانے کو نہ پینے کو، جا رہے ہیں بیوی کا دوپٹہ لے کے تشکیل میں جا رہے ہیں. لیکن عزت کیسی دی؟ ہم تھے وہاں تو جو وہاں آئے ان کی قبروں پر انہوں نے تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، قرآن میں ہے. ان کے لیے ہم نے دعا مانگی، اصالِ ثواب کیا. اور وہ کسرا جو اپنے کو آدھی دنیا کا مالک اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، جب اس کے محل پر گئے تو فوراً زبان پر آیا یہ وہ بدنصیب ہے، یہ وہ بدنصیب ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے. ایک ہی آدمی ان قبروں پر آتا ہے تو دعائیں کرتا ہے اپنی سعادت. کیوں؟ ان کے پاس بہت بڑا ملک تھا، یہ بہت بڑے عہدے پر، ان کے تو کھانے کو بھی نہیں تھا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے راستے سے، اور ایسی آتی ہے وہ